السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق کچھ اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ گزشتہ محفل میں سود اور سنگ کی تباہی کے متعلق ہم نے چند بنیادی باتیں ذکر کی تھی۔ جب بھی انسانیت میں کوئی بیماری، کوئی برائی وجود پذیر ہوتی ہے، جنم لیتی ہے، تو اس کے حل کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اس کے علاج کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بعض علاج سرسری طور پر ہوتا ہے، وقتیہ طور پر خاموش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور بعض تھوڑے دن اور کے لیے خاموش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور بعض علاج اس طرح سے ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کا وجود نہ آ سکے۔ گزشتہ کی محفل میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ سودی نظام پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بالکل سودی قرض سے عاری ہوں، وہ شخص بھی سود کے لین دین میں شامل ہے، اس لیے کہ آپ کے نام پر آپ کی ملک نے، آپ کی حکومت نے قرض لیا ہوا ہے، آپ بھی مقروض ہیں۔ اس ہندوستان کا ہر باشندہ ریزرو بینک کے حوالے سے مقروض ہے، وہ قرضہ لیا ہوا ہے یا اس کے نام پر قرضہ لیا گیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سودی شکنجہ۔ لیکن یہ بطور اجتماعی طور پر اس کے نقصان اور اس کے اثرات ہیں ہمارے لیے، انفرادی طور پر بھی نقصانات ہیں۔ دنیا میں شاید ہی اب کوئی ملک ایسا بچا ہوا ہو جو سودی نظام اور سودی کاروبار سے خالی ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں جب سود کو بطور تجارت استعمال کیا جا رہا تھا، اور سود ہی سب سے اہم تجارت تھی، جب اسلام نے اس کو حرام قرار دیا تو انہوں نے حیرت سے ہو کر کہا تھا، اچھا سود حرام ہے؟ حرام تو سود کو نہیں ہونا چاہیے، تجارت کو ہونا چاہیے۔ تجارت کو حرام قرار دینا چاہ رہے تھے اور سود کو جائز قرار دینا چاہ رہے۔ ان کو حیرت تھی کہ سود جیسا طریقہ بھی حرام ہو سکتا ہے، وہ عقل کے خلاف مانتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کو پیدا فرمایا تو ان کے لیے معیشت لازم قرار دی، روزی روٹی، ایک پیٹ رکھا، اس پیٹ کے لیے معیشت کو لازم قرار دیا کہ ہاتھ پیر کی حرکت کرے۔ اپنے برگزیدہ بندے اللہ نے دنیا میں بھیجے تو انہیں بھی معیشت کے ساتھ جوڑ کے رکھا کہ آپ دعوت و تبلیغ بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے کہ محنت اور مزدوری کریں گے۔ اکثر انبیاء کرام کچھ نہ کچھ فن رکھتے تھے اور کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ جب دنیا پر حکومت عطا فرمائی تو آپ کو اپنے خزانے میں سے آپ روزی روٹی لیتے اور اپنی زندگی بسر بھی کیا کرتے تھے، اتنی دولت تھی آپ کے پاس۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے متعلق جائزہ لینے کے لیے نکلے، لوگوں سے تاثر لینے کے لیے کہ داؤد کیسا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے تھے، تو سب جاتے تھے تو سب کے پاس پوچھتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہوتی تھی، کیونکہ بڑے بڑے دسترخوان آپ بچھاتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، حکومت کا فرماتے، سب کرتے۔ تو کسی سے پوچھنا داؤد کیسے ہے تمہارے نزدیک، تو وہ ان کی تعریف کرتا، فلاں سے پوچھتے وہ تعریف کرتے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ سب اچھا ہے لیکن ایک خرابی ہے ان کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ کہا وہ بیت المال سے پیسے لے کے اپنا گھر سے کام کرتے ہیں، وہ خود سے محنت نہیں کرتے۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں محنت نہیں کرتا ہوں بلکہ بیت المال سے اس کے پیسے لیتا ہوں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی مولا کہ مجھے کچھ ایسا فن دے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کو مقرر کروں. قرآن نے ذکر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک فن دیا اور کہا کہ وَعَلَنَّا عَلَيْهَا الْحَدِيدَ، کچھ اس طرح سے لفظ ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے ان کے اوپر لوہے کو نرم کرنے کی طاقت دے دی، کہ وہ لوہے کو نرم کرتے ہیں. کیسے نرم کرتے ہیں؟ جس طرح سے ہم موم کو کسی طرح سے بھی شیڈول دے کے کوئی بھی ایک نقشہ بنا لیتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے یہ دیا تھا کہ لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم بن جاتا تھا، تو جو ہتھیار چاہے بنا لیتے تھے. تو ہتھوڑی بنانا ہے، کلہاڑی بنانا ہے، ہتھیار بنانا ہے، بنا دیتے اور اس کی مزدوری لے لیتے. تو یہ فن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو مسلمانوں کو اور ہر اپنی زندگی میں رکھنا چاہے. سودی نظام سہولت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، بغیر محنت کے اجرت چاہتا ہے، بغیر محنت کے پیسہ آنا چاہتا ہے. یہ جو سسٹم بنتا جا رہا ہے ہمارا، یہ سودی نظام کو اور تیزی سے ترقی کی طرف لے جائے گا. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہترین کسب، بہترین معاش ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس کے ہاتھوں نے کمایا. اب انسان ہاتھی سے کما سکتا ہے، پیر سے بھی کما سکتا ہے، تو ایک ہے دماغ سے کمانا. آج سب سے زیادہ دوڑ چلی ہوئی ہماری کہ دماغ سے کیسے کمایا جائے. صرف سوچیں تو کمائی آنے لگ جائے، ایسا آئیڈیا بنائے کہ کمائی آنے لگ جائے. شیئر بازار میں گھس جائیں، شیئر مارکیٹنگ میں گھس جائیں، سلیپنگ پارٹنر بن جائیں. سوتے ہوئے پارٹنر بن گئے، ہم سلیپنگ پارٹنر بن گئے. تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی سوچ میں ایک دم آسان اور سہولت والی، اور اسلام نے کہا ہے کہ بہترین کسب، بہترین معاش اپنے ہاتھوں کا کمایا ہو. بہترین، اس کو بہترین کیوں کہا گیا ہے؟ آج کے زمانے میں سب سے خراب، سب سے کمتر، سب سے بری چیز ہاتھوں کی کمائی ہے. کیوں؟ آدمی چاہتا ہے، اگر آپ اس کو محسوس کریں کہ اپنے ہاتھوں کی بہترین کمائی ہے، تو مان لیجئے کہ پروڈکشن لائن آج سب سے زیادہ کمائی کی چیز ہے، چاہے وہ مشین سے بنتی ہو یا ہاتھوں سے بنتی ہو. پروڈکشن لائن کے ذریعے سے ہم ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ ٹیب ہے، موبائل ہے، ہم نے نہیں بنایا. کیوں؟ ہمارے ہاتھ اس میں لگے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ اس کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں. بنایا کس نے ہے؟ اگر اس زاویے سے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین معاش وہ ہے جو اس کے ہاتھوں نے کمایا، تو اس کا مطلب ہے، اس کی اشارہ ہے محنت مزدوری کی طرف بھی، پروڈکشن لائن کی طرف بھی، کہ پروڈکشن کریں. آپ کوئی چیز تیار کریں، کوئی چیز ایجاد کریں، کوئی چیز ہاتھوں کو لگا کے آپ بنائیں. فنکاری کی بڑی اہمیت دی جاتی تھی. تو اس اشارے کے ساتھ یہ مزاج جو بنا ہوا ہے کہ آرام طلبی کے ساتھ کماؤ، آرام سہولت کے ساتھ کماؤ، یہ بہت بڑی بیماری ہے. یہ بیماری، یہ تصور جب تک نہیں نکلے گا، سودی نظام سے کسی بھی گھر کا چھٹکارا نہیں ہو پائے. ایک تو کمائے گا وہ آدمی محنت سے. اور یہ بات دھیان رکھیں، آج کل آپ اور ہم محسوس کریں گے کہ پہلے جو نوٹ جیب سے نکلتی تھی، اس کے خرچ کرنے اور اس کے آنے میں احساس ہوتا تھا کہ جا رہا ہے، آ رہا ہے. یہ جب سے فون پہ نکلا ہوا ہے، کیسے جا رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. سٹ سٹ کر کے ہزاروں روپے جا رہے ہیں. جب ایک جیب سے پیسے نکال کے 2000 3000 روپے دیتے تھے تو احساس ہوتا تھا کہ یہ پیسے جا رہے ہیں. اب احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، 2000 روپے ٹک کر کے نکل گئے. تو یہ ہمارے احساس کو کمتر کر دیا، آ رہا ہے جا رہا ہے. اس نظام نے ہمیں سہولت، آسانی کی طرف لے جانے کے پورے طریقے کی طرف لے کے گئے ہیں. اسی لیے پہلے، اسلام سے پہلے لوگ محنت مزدوری کے مقابل میں جو بغیر محنت مزدوری کی کمائی آتی تھی اس کو ترجیح دیتے تھے. تو اسلام نے کہا کہ سودی نظام خراب ہے. کس اعتبار سے کہا؟ سوسائٹی کے اعتبار سے کہا، معیشت کے اعتبار سے کہا، انسان کے اندر جو اچھی کوالٹی پیدا ہونا ہے اس کوالٹی کے حساب سے برا کہا. لیکن مذہبی اعتبار سے بھی اسلام نے اس کو برا کہا، اس لیے کہ سود کی حرمت کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، بحیثیت انسان ہے. انسانیت کے اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے. جو انسان اس میں ملوث ہوگا وہ نقصان میں ہوگا. کس طرح کا نقصان ہوگا؟ اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ لوگ جو سودی نظام چلاتے ہیں وہ تو چنگا ہے، بہت بہترین ہے،
بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ سودی نظام والے کو دیکھیے کہ ایک انگلی مطلب ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور 8 انگوٹھیاں پہنا ہوا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ 10 انگلیاں والا ایک ہاتھ ہو کہ اس میں بھی انگوٹھی پہنے، سونے کی انگوٹھی پہن کے آ رہا ہے، اس کی گاڑی دیکھیے، فلاں دیکھیے۔ اصل میں جو سودی نظام سے آدمی جڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیتی اعتبار سے وہ نقصان میں ہوتا ہے۔ شخصیتی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ اس کے پاس سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ غربت کو بڑھانے کا ضامن ہوتا ہے، غریبی بڑھے گی اس سے، وہ جو سودی نظام چلائے گا۔ اسلام کا نظام انسانیت میں غربت کو کم کرنے کا ہے، اور جو سودی نظام چلائے گا وہ غربت کو بڑھائے گا، اس لیے کہ سودی نظام کا فروغ چند لوگوں کے پاس پیسے ہو جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ غریب ہو جائیں گے، تو یہ معیشت کا استحصال کہلاتا ہے اس کو۔ تو اس برائی کے لیے وہ ذمہ دار مانا جائے گا جو سودی نظام کو چلاتا ہے۔ دوسری بیماری اس کی شخصیتی طور پہ آئے گی کہ مفت خوری کی عادت بن جائے گی اس کی، کہ بغیر محنت کے کھانے کا۔ آپ وہ لفظ تو بار بار سنتے ہیں، مفت آئے تو برا کیا ہے، تو مفت خوری کی اس کی عادت ہو جائے گی کہ بغیر محنت کے کھانے کی عادت۔ تیسرا، حرص بڑھ جائے گی، اس کی لالچ بڑھ جائے گی، اور وہ شخص خود غرض ہو جائے گا۔ آدمی مجبوری کے تحت کسی کے پاس سے پیسہ لیتا ہے یا کسی کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، اب وہ اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ جب اس کے بدلے میں کوئی چیز آتی ہوئی نظر نہیں آئے گی تو وہ کہے گا کہ میرا تو اس میں خسارہ ہے، تو وہ چاہے گا کہ تم کسی بھی حالت میں رہو لیکن میرا منافع مجھے دے دو، میرا فائدہ مجھے دے دو، اور یہ خود غرضی ہے۔ اب آدمی چلاتا رہے گا، چیختا رہے گا، انسانیت کی دہائی دیتا رہے گا، اپنی مظلومیت کی دہائی دیتا رہے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ خود غرضی پر مشتمل ہے۔ اور کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا شخص جڑے جو خود غرض ہو۔ ہم تو اس سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں یہ کہتے ہوئے بڑا خود غرض آدمی ہے یار، اپنا فائدہ جب پڑتا ہے تو ہم سے جڑ جاتا ہے، جب ہم کو اس سے فائدہ لینا ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ تو خود غرضی اس شخص کے پاس زیادہ جڑ جائے گی جو سودی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ پھر پرسنل اعتبار سے دل میں سختی آ جائے گی، اس کے سنگ دلی جس کو کہتے ہیں، سختی آ جائے گی، مفاد پرستی آئے گی، پیسے ہی کو سب سے زیادہ ترجیح دے گا، وہ زر پرستی جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور بخل بھی اس کے پاس آئے گا، کنجوسی بھی آئے گی، دل کھول کر وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری شخصی قباحتیں، برائیاں اس کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ اگر 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 یہ لوگ ایسے کرتے رہیں گے، یہ سماجی نقصان کے تحت ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سود انسانیت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اب رہی بات مذہبی اعتبار سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی مذمتیں فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پچھلا جو لیا، اب جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں کئی صحابہ اس کاروبار میں شریک تھے، کہ اس کاروبار کے حصے دار تھے، اس کو کاروبار سمجھا جاتا تھا۔ جب سود کی حرمت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد قرآن کے مطابق جو آیا ہے وہ بھی چھوڑ دو، جو آنے والا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے مذہبی اعتبار سے وہ اعلان جنگ جس نے سودی کاروبار میں اپنی حصے داری رکھی۔ اعلان جنگ اللہ نے کہا ہے۔ ابھی تو جو ہماری سنگ کی مذمت آئی ہے وہ تو انسان نے انسان سے لڑائی کر لی ہے، تو انسان نے انسان سے لڑائی کر لی تو بڑا احتجاج ہوا ہمارے یہاں کے پوری خواتین ڈی سی آفس کو جا کر وہ کہہ رہی کہ اس کے سسٹم کو آپ تھوڑا سا یہ کیجیے، یہ استحصال کر رہا ہے۔ سودی نظام نام ہی ہے استحصال کا، اب اس میں شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ استحصال کر رہا ہے؟ سودی نظام ہی کا نام ہی ہے استحصال، کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور یہ جا کے شکایت کرنا کہ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ، تو بھئی نظامی جو وہ ہے اس کا کام ہی وہی ہے فائدہ اٹھانا، تو یہ تو شکایت نہ ہوئی، یہ تو اس کی تعریف ہوئی کہ یہی کام تو ہے اس کا۔ اسلامی نقطہ نگاہ میں اس سے اتنی سختی سے روکا گیا ہے۔ اگر وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سودی نظام کی مذمت یہ ہے کہ اس کے 70 دروازے ہیں، اس کی مذمت کی، اس کی برائیوں کے۔ اس میں سے جو سب سے چھوٹا دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اب اس سے بڑی مذمت تو سوسائٹی میں آئی نہیں ہوگی کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے،
لیکن اس احساس کو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ یہ سوسائٹی کو ایسے گلا دے گا جیسے آگ لوہے کو گلا دیتی ہے، ایسے گلا دے گا، یہ غربت کا دائرہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا اور امیر لوگ امیر ہوتے جائیں گے۔ یہ تو کفار کے لیے تھا کہ وہ لوگ لیتے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی۔ بعض احادیث میں سودی نظام کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ربا کا 1 درہم جو انسان کو علم ہونے کے باوجود کھاتا ہے وہ 36 زناؤں سے زیادہ سخت ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کھانا، سود کھلانا، لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب گناہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ آپ نے بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن اس گناہ کے احساس میں نہیں ہے۔ جب سے اس کا رواج ہوا ہے، پہلے لوگ اس احساس سے تو جڑ جاتے تھے کہ ہم کسی طرح سے شامل نہیں ہوں گے، لیکن اب بے دھڑلے مسلم لوگوں میں، مسلم و مسلمانوں میں کتنے لوگوں نے باضابطہ سودی کام شروع کر دیا ہے۔ وہ اس کو تجارت کا حصہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہیں۔ وہ پہلے دیتے رہے، پھر اس کے بعد مزہ لگ گیا تو لیتے رہے۔ اب دینے اور لینے میں ان کی عادت عام ہو گئی۔ بڑا مشکل تھا، پہلے 1-2 کو نشانزد کرتے تھے ہم کہ یہ سود لیتا ہے دیتا ہے۔ اب تو ایسی صورت ہو گئی ہے کہ جو 5 وقتہ نماز میں بھی موجود ہے، ہمارے خطابات بھی سنتا ہے، سب کچھ بھی سنتا ہے، اس کا دوسرا ایپ موبائل میں اس کے یہ ہے کہ وہ سودی کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے۔ باضابطہ مسلمانوں کو دیتا ہے، غیر مسلموں کو دیتا ہے اور اس میں سے لیتا بھی ہے۔ ہماری ایک ہیبت تھی بینکوں کے ذریعے سے کہ مسلمان سود نہیں لیتے ہیں، وہ ہیبت ختم ہو گئی۔ اب سب کو معلوم ہے کہ یہ اب مرے پڑے جا رہے ہیں اس پہ لینے کے لیے، اور اس کی برائیاں پوری جڑ پکڑتی جا رہی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ میں نے گزشتہ سنڈے میں بتائی تھی کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں اس کی۔ بنیادی وجوہات سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان 3 ضابطے پہ آپ اپنی زندگی کا معیار بنایا ہوا: اچھا دکھنا، اچھا رہنا، اچھے سمجھے جانا۔ یہ 3 چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے وہ اپنی ساری حدیں پار کر رہا ہے۔ برائیوں کی جڑ پکڑنے کے لیے سب سے زیادہ جو ذہنوں میں ٹاپ لیول پہ جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ یہی: اچھا کھانا، اچھا دکھنا، اچھے سمجھے جانا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہی زاویہ ہے۔ ایک لفظ تھا ہمارے پاس پہلے زندگی میں کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، اور اس کی کہاوت بھی بیان کی گئی ہے کہ کہاوت کہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ اکبر بربل کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں، صحیح ہیں غلط ہیں وہ الگ ہیں، سیکھنے کے لیے کبھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اکبر نے ایک مرتبہ اپنے وزراء کے سامنے بربل کا تذکرہ کیا کہ بربل دکھائی نہیں دیتا ہے، تو وزراء نے کہا ہمیشہ اسی کا وظیفہ رٹے رہتے ہیں، ساری عقل مندی کا معیار اسی پہ ڈال کے رکھیں، کچھ ہمیں بھی موقع دیں، ہم بھی عقل مند آدمی ہیں، کبھی ہم سے بھی اس طرح کے آزمائشیں لے لیں کہ ہم بھی اپنی عقل کا جائزہ اور اپنا عقل کا استعمال کر کے ثابت کر دیں کہ صرف بربل ہی عقل مند نہیں، ہم بھی عقل مند ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں نہیں سمجھ آتی ہے، بربل کی چالاکی اور عقل مندی اس کی علیحدہ ہے، تمہاری علیحدہ ہے، اس کی خصوصی کوالٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آزما لیں، ایگزام رکھ لیں اس کا۔ تو اکبر نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات کر لیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ایک چادر دی اور اس کو کہا کہ میں لیٹتا ہوں، یہ چادر مجھے پوری ڈھانپ دینا۔ چادر تھی چھوٹی، اکبر کے قد کے حساب سے۔ ہر وزیر آتا کوشش کرتا کہ چادر کو لپیٹ دے، لیکن ادھر سر ڈھانکتا تو پیر دکھائی دیتا، پیر کو ڈھانپتا تو سر دکھائی دیتا۔ سب نے اپنی جو کوشش کرنی تھی وہ کر لی، جب دیکھا کہ عاجز ہو گئے تو نے کہا کہ نہیں ہوگا، کہا پھر بربل کو بلاؤ۔ بربل کو بلایا گیا تو بربل نے دیکھا کہ چادر کم ہے اور بادشاہ کا قد بڑا ہے، تو اس نے بادشاہ کے دونوں پیر لیے، موڑ دیے، اور موڑ کے ٹھیک کر کے پھر چادر اڑا دی، تو اب پیر بھی چھپا ہوا ہے، سر بھی چھپا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اکبر نے یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا کہ بادشاہ حضور، یہ چیز ہے کہ آدمی کو چادر کے حساب سے پیر پھیلانا چاہیے، آپ نے چادر چھوٹی تھی، پیر زیادہ پھیلائے تھے۔ یہ ایسا ضابطہ ہے جو انسان کی زندگی کو بہت جگہ گھیر کے رکھتا ہے۔ آج ہر ایک کی خواہش نہیں ہے اپنی زندگی میں میری ذاتی دکان رہے، میرا ذاتی گھر رہے، بڑے پیمانے پہ میرے شادی ہو۔ سب کو KNZ اور این بینکٹ میں شادی کرنے کا شوق ہے۔ یہ کہاں سے شوق پیدا ہو رہا ہے؟ چادر کے حساب سے پیر پھیلائے جا رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ ان کے جو گھر بن رہے ہیں، گھر میں پوچھیں کہ 5 لاکھ روپے ان کے پاس گھر بنانے کے لیے تھے، 11 لاکھ روپے کا گھر بن گیا ان کا۔ آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ 5 لاکھ روپے کی میری استطاعت ہے، ٹین شرٹ کا ڈالوں، 3 لاکھ روپے میں بنا لوں اور 2 لاکھ روپے سیونگ کر لوں۔
لیکن 11 لاکھ تک پہنچا دیا اس نے. یہ 11 لاکھ میں 6 لاکھ آئے کہاں سے؟ اس کے پاس قرض لیا اس نے. اب کسی سے ہاتھ بدل لیا، ادھار اٹھایا، اس کو وقت پہ دے نہیں پایا، سود سے لیا، اس کو اٹھا کے دے دیا، پھر اس کو اٹھا کے دینے کے بعد سود بھرتا بیٹھا ہے اس پہ. تو یہ سود کی طرف گیا کیوں؟ یہ اس کی خواہش نے اس کو سود کی طرف پہنچا دیا. وجہ کیا تھی؟ میں بھی اچھا دکھوں. ساری کہانیوں کی جڑ جا کے وہاں پہنچ جاتی ہے. اچھا دکھوں، اچھا کھاؤں، اچھا رہوں. یہ 3 چیزوں نے مسلم سوسائٹی کو کھا لیا ہے. آپ مثالیں بہت جگہ ملیں گے. یہ 30,000 40,000 50,000 جو عورتیں قرض لی ہوئی ہیں، ان سے پوچھیے کس بنیاد پر قرض لی. کیا بیمار پڑ گئی تھی قرض لی تھی؟ ٹھیک ہے، جب کما رہے تھے پیسے تھے اس وقت وہ پیسے کہاں خرچ کیے؟ وہ تو عیاشی میں خرچ کیے، بیماری کے لیے اٹھا کے رکھا ہی نہیں تھا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بیمار ہونا بھی ہے، کہ ہم بیمار ہوں گے. بیماری کا تعلق جب بیمار پڑتا ہے تب بندہ جانتا ہے. میں جانتا ہوں ایک بندے کو اگر دانت ٹوٹ جائے اس کو بدلوانا ہو تو جا کے 6,000 روپے لگتے ہیں. ایک بندے کے پاس 32 دانت ہیں. 6,000 روپے سے ملٹیپلائی کیجیے آپ. 4 جانیں گھر میں رہتی ہیں اور ہر بھائی کے پاس 32 دانت ہیں، تو 6,000 روپے کے حساب سے دانتوں کو تڑوا کر لگوانا ہو تو کتنی بات بنتی ہے. اب پھر ناک الگ ہے، کان الگ ہے، آنکھ الگ ہے، پھر سر الگ ہے، پھر اس میں ڈینڈرف الگ ہے، پھر وہ سب کہانیاں الگ ہیں. ایک تو انسان زندگی بھر بیماری سے جڑا ہوا ہے، پھر مزید یہ ہے کہ کھا کھجا کر جو بیماریاں آنی ہیں وہ الگ ہے. تو جب کما رہا تھا وہ کہاں تھے پیسے؟ اس کو تو اس نے اڑا دیا اپنی عیش و مستی میں. اور جب بیمار پڑا تھا یا کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی تو قرض اٹھایا اس نے. یہ قرض کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ آپ کی لائف اسٹائل آپ کی چادر سے زیادہ ہے. آپ کی جو طاقت ہے اس طاقت سے زیادہ ہے. بنیادی وجہ یہ ہے. اگر اس وجہ کو نظر انداز کر کے ہم خطابات کریں گے اور دوسری چیزیں بتاتے رہیں گے اور اس کے حل نکالتے رہیں گے تو یہ ایسی ہی صورت ہوگی کہ دودھ کے بھگونے میں مینگنیاں اور شراب پوری ویسی ہی پڑی ہوئی ہیں، اوپر سے دودھ کی صفائی کی کہانی چل رہی ہے. آپ اوپر سے دودھ صاف کر رہے ہیں. کسی نے حل نکالا یہ کہہ کے کہ ہمیں خود کمیٹیاں بنانی چاہیے اور ہمیں دینا چاہیے. آپ جتنا بھی سود دیتے رہیں گے قارون کا خزانہ کم پڑ جائے گا، لینے والے اتنے آئیں گے. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بلا سودی طور پر قرض دے رہے ہیں، دیکھیے آپ قرض دے کر آئیے. ہماری سوسائٹی کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بلا سودی قرض دیا ہے وہ ہم سے مانگنے آئے تو اپنی چپلیں گھسا لے، ہم دیں گے نہیں اس کو. میں سب لوگ شاید اس سے واقف ہوں گے کہ آج بغیر سود کے کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو واپس کب آتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سب اپنی اپنی کہانی بیان، ارے آتا نہیں صاحب، پوچھ کے ہم تھک جانا، فون نہیں اٹھاتا، اس کے گھر جاؤ، چپل گھسی جاتی ہیں لیکن وہ دینے کے لیے کبھی نہیں آتا. اب مزید اس پر ایک نئے اضافے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی معلومات کے لیے ہے. بندہ سودی قرض میں ملوث ہے، گھر پہ آ کے لڑائیں جھگڑے ہو رہے ہیں، عزت و آبرو تار ہونے والی ہے، عورتوں کو باہر لا کے کھڑا کر دیا جا رہا ہے. اس بندے نے آ کر کسی اپنے قریبی رشتہ دار سے دہائی دی، کہا کہ مجھے کچھ قرض دے دو، بہت پریشان ہوں، سود والوں نے پریشان کر کے رکھ دیا. اس کے پاس موجود نہیں، اس نے دوسرے سے اٹھا کے لا کے دیا، اس نے اس کو سودی والے کو دیا، وہ چلا گیا. اور اب یہ اس سے اصول کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں کہ میرے پیسے کب دو گے، میں دوسرے سے لے کے دیا ہوں. اور اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کے معنی سمجھے. اس نے کہا کہ تم مجبور تھے، پریشان تھے، میں سوچا کہ ایک نیکی کا کام ہے، اس کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ میرے کو کبھی ایسی آفت نہ دے. اس نظریے سے میں نے دیا تھا. تو سامنے والا کہتا ہے نیکی کے نظریے سے دیا ہو نا، انتظار کرو. یہ حالت سودی نظام کے بڑھنے میں ایک کیفیت یہ ہے کہ آدمی بغیر سودی نظام کے حصے سے جو دینا چاہتا ہے، اس نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مار لی ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 30,000 40,000 50,000 عورتیں جو قرض لی ہوئی ہیں اور اس کے سود بھرتے بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا ان کے ہاتھوں میں موبائل دیکھ لیجئے کتنے کے ہیں. 15 20 ہزار کے موبائل ہیں. کیا لائف اسٹائل تھوڑی سی بدل نہیں سکتے؟ ہر ہفتے کی اس کی سنگ کے پیسے کی بھرپائی کریں گے لیکن موبائل نہیں بیچیں گے. وہ اس میں 1.5 GB 2 GB کا نیٹ ریچارج ضرور کریں گے لیکن اس سودی مذمت سے باہر آنا نہیں چاہیں گے. جب ایسا نظام چلتا رہے تو پھر آپ حل نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے تو یہی ہے کہ عجب تماشا ہے جیب دامہ سینے کا، ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا. آپ یہاں سیئیں گے تو وہاں کھلے گا، وہاں سیئیں گے تو یہاں کھلے گا. یہ جیب دامہ سیا نہیں جائے گا. اسلامی نظام یہ ہے
برائیوں کی جڑ کو روکا جاتا ہے، برائیوں کی طرف جانے سے روکا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی پر بھروسہ۔ دوسرا کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانا، اور آپ اس کے لیے جنگ کرنی پڑے گی، آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی چادر کم، آپ اتنے ہی پیر پھیلانا چاہیں، نہ آپ کے گھر والے آپ کو اس کی طرف آمادہ کریں گے، وہ تو خود کہیں گے کہیں سے لے لو، کسی طرح سے بھی رسم پوری کر دو، رواج پورا کر دو، طریقے کو پورا نبھا لو، وہ خود ہی کہیں گے۔ اور وہ نہیں چاہیں گے کہ رسموں کو چھوڑ کر آپ اپنی پیر کو سمیٹ لیں، وہ وہی کہیں گے۔ نہ گھر والے روکیں گے آپ کو، بلکہ گھر والے آپ کو آمادہ کریں گے۔ میں اس دور سے گزر چکا ہوں کہ اگر میں بچنا چاہتا ہوں تو پھر میرے اپنے لوگ اس میں بچنے کے لیے مجھے تیار نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے تو شامل ہو جا اس میں، ہم نہیں آتے تیرے طریقے پر، تو ہمارے طریقے پہ آ جا۔ رسم رواج طور طریقے، میں نے زکوٰۃ کے مسائل میں یہ گفتگو کی تھی کہ اس سال جن لوگوں کو میں صاحب ثروت دیکھ رہا ہوں، آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس یہ 3 ہی ضابطے کام کر رہے ہیں: اچھا دکھنا، اچھا کھانا اور اچھے سمجھے جانا۔ اگر ہماری سوسائٹی کا جائزہ لیں، یہ 3 چیز فروغ پا رہے ہیں، اور سوسائٹی ذلت کے طریقے پہ جا رہی ہے، ذلت کے طریقے پہ جا رہی ہے۔ جو آدمی بہت بڑے پیمانے کی شادی کیا ہوا ہے، 1 سال کے اندر اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ قرضدار اس کے گھر پہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو قرضدار پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، یہ محلہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، وہ محلہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ حیدرآباد سے کتنے لوگ اسی بنیاد پر گلبرگہ میں آ کے سیٹل ہو گئے، اور گلبرگہ والے حیدرآباد اور بمبئی سیٹل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہانیاں سامنے نہیں ہیں ہماری، سب کو جمع کر دیں، اس میں ایک بنیادی وجہ یہی کہ اچھا دکھنا، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اس بنیادی۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر 40 لاکھ کا قرضہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ 40 لاکھ قرضہ لے کے تو گھر بھی تو نہیں بنایا اس نے، کیا کیا اس نے؟ 3 بھائیوں کی شادی کی اس نے، اپنی اور خود کی۔ جب ایک بھائی کی شادی ہوئی بہترین پیمانے پہ، اور اس کی کمائی کتنی ہے؟ مہینہ 15,000 روپے کماتا ہے۔ شادی اس نے این بینکٹ میں کی ہے، کتنے نمونے کے کھانے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ صورت تھی کہ اس نے ہنی مون کو گیا تھا، وہ کہاں جا کے آیا، اب وانٹیڈ ہیں، دونوں بھائی وانٹیڈ ہیں، ڈھونڈتے پھرو، 40 لاکھ دینے والے ابھی تک ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں مذمت کی گالیاں سن رہے ہیں۔ یہ 3 نظام اگر نہیں بدلتے ہیں تو سودی نظام کو نہیں بدل پائیں گے۔ میں چاہے جتنی آیتیں پڑھ لوں، حدیثیں پڑھ لوں، چاہے جتنے واقعات سنا لوں، میں نے اصل ماخذ دیکھا ہے وہ یہی ہے۔ عورتوں کے اندر کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بیٹا کم کھا، اچھے سے کھا، حلال کھا، یہ نہیں سکھا رہا ہے۔ وہ ماں باپ کل قیامت میں پکڑے جائیں گے جنہوں نے خالی اپنے ماں اور اپنے اولادوں کو پیٹ بھرنے کا سکھایا ہے، اچھے دکھنے کا سکھایا، اچھے رہنے کا سکھایا، اور وہ کل کو چل کر وہ شوہروں کو تباہ کریں گے اور وہ گھروں کو جا کے تباہ کر دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے وہی کام کیا ہے، اور یہ مذمتیں آتی جائیں گی۔ ہر پیسے والا، میں کبھی مسلم سوسائٹی کو ایسا جمع کر کے کھڑا کر کے پوچھتا ہوں، اگر آپ مالدار ہیں تو مجھے بتائیے آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاید ہی کوئی ہاتھ اٹھے کہ میرے اوپر قرضہ نہیں ہے۔ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، بہت تکلیف ہے، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹنگ ہے۔ اور آپ سمجھ لیں، جس کے پیٹ میں سودی کھانا چلا جاتا ہے، دعائیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تعویذوں کے اثرات بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تعویذوں سے ٹھیک کرنا چاہیں گے وہ بھی لٹک جائے گا۔ سودی نظام سے آپ کا پیٹ بھر چکا ہے، اولاد نافرمان کی طرف آئے گی، میاں بیوی میں جھگڑے بڑھ جائیں گے، دین سے دوری ہو جائے گی، عبادتوں میں دل نہیں لگے گا، اور گناہ تیزی کی طرف اس کی طرف آئیں گے، اور گناہوں سے وہ اتنا مانوس ہو جائے گا کہ گناہ اچھے لگیں گے، نیکی برائی لگے گی اس کو۔ اس کے اثرات ہیں، لیکن اس سے بچنے کے لیے فکر بھی نہیں۔ اس کے بچنے کے لیے سب سے بنیادی طور پر حلق کو تر کرنے کے بجائے خشک رکھنے کی عادت بنائی۔ اچھے سے اچھا کھانا نہیں، حلال کھانا، حلال کھانا، تھوڑا کھانا۔ اور وہ واقعہ میں سنا کے اپنی بات ختم کروں گا، اگر یہ نظام نہیں لا پائے تو پھر سود سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ جبہ، ٹوپی، کرتا سب کا ہوگا، لیکن بچ نہیں پائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی کی عادت بنائی نہیں چاہیے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہیں، صوفیوں کے سردار مانے جاتے ہیں، اللہ والوں میں بڑا مقام ہے آپ کا۔ اور آپ جاتے ہیں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس،
سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت بہلول دانا سے میں آپ کی درسگاہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ کہا جنید۔ اچھا وہی جنید جو پیر بنا پھرتا ہے؟ تو وہ مریدین کو عجیب سا لگا، کہا یہ کیا طریقہ ہوا؟ کہا کہ کھانے کے آداب بتاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاتھ دھو لیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، سامنے سے کھائیں اور نوالے کو چبا کر کھائیں اور اللہ کی حمد بیان کریں، جو بھی سنت طریقے ہیں سب بتا دی حضرت جنید بغدادی نے۔ تو بہلول دانا کہتے ہیں کہ واہ، بڑے نیکوکار بنے پھرتے ہو، کھانے کے آداب بھی نہیں معلوم۔ مریدین پریشان ہوئے، بڑی طویل گفتگو ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ سے سیکھنا ہے، آپ بتائیے۔ تو حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ حلال ہو، اگر حرام ہو 100 حدیثیں 100 آداب بھی بجا کے لاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حلال ہو، یہ سب سے پہلا ادب ہے۔ اس کے بعد سنت 100 طریقے سنت ادا کر لو حرام روزی پر، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کھانے کے آداب۔ یہ طریقہ ہم اپنی سوسائٹی میں بھولتے جا رہے ہیں۔ لیونگ اسٹینڈرڈ کم کر دیجیے، میں تو بول رہا ہوں۔ اور جو لیونگ اسٹینڈرڈ بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں آپ ان سے بیزارگی ظاہر کیجیے نا، تو کم سے کم یہ کہیے کہ میری چادر اتنی نہیں ہے، میں اتنا ہی کروں گا۔ اور یہ کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں، صاف بول رہا ہوں، کوئی مرد اتنا باہمت نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس پہ راضی کرا لے گا۔ اگر وہ کروا لیا تو مجاہد کہلائے گا، کیونکہ گھر والے اس کو کرنے نہیں دیں گے۔ اس کو لائیں گے سوسائٹی کے حساب سے ہی جیو، قرضہ لے کر سود سے یا بغیر سود سے اسی طریقے پر لائیں گے، اور وہ مرد کہلائے گا اس موقع پہ کہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے چل جائے۔ 6 پیکس بنانے والا مرد نہیں، یہ وہ مرد ہے جو اپنے نفس کو بچا کے لے کے جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ مصطفیٰ جان رحماں